اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 4 ہے، لیسن نمبر 4۔ اس سبق کو رواں پڑھیں، ہجے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہجے جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیری، حمزہ پیش او، ایسے نہیں، بلکہ جو حرکت ہے نا اس کے اعتبار سے وہ لفظ ہاں پڑھا جائے گا۔ جیسی حرکت ہوگی ویسے ہی اس کا ساؤنڈ آئے گا۔ تو رواں پڑھنا ہے، رواں، ٹھیک ہے؟ ہجے نہیں کرنا، رواں پڑھنا ہے۔ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حرکات کی درست ادائیگی کا مطلب ہے کہ زبر کو زبر کی آواز میں، زیر کو زیر کی آواز میں، پیش کو پیش کی آواز میں، اور کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا، اور معروف پڑھنا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ اس سبق کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے حروف قریب الصوت۔ حروف قریب الصوت، اب اس کا مطلب بتایا، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یعنی جو سملر الفاظ، سملر ساؤنڈ آتی ہے نا کچھ حروف کی، تو ان سملر ساؤنڈ کو ہمیں ڈیفرنس کیسے کرنا ہے وہ بتائیں گے۔ اس میں کن کن ورڈز کے اندر جو سملر ساؤنڈ ہے ان کو ہمیں ڈیفرنس کرنا ہے اس کے مخرج کے اعتبار سے۔ تو حروف قریب الصوت جو ہے نا، جن کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے، وہ 16 ہیں، اور وہ یہ اس طرح سے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں، تا، طا۔ اب دیکھو تا اور طا کا جو مخرج ہے نا وہ سیم ہے۔ تا میں جب ہم زبان کی جو نوک ہوتی ہے نا، زبان کا سرہ، وہ یہاں جو دانت ہے ہمارے سامنے والے ٹیتھ کا جو مسوڑا ہے نا اوپر، وہاں جب زبان کا سرہ، زبان کی نوک ہماری وہاں جا کر لگتی ہے نا، تو تا ادا ہوتا ہے، تا، یعنی تا نکلتا ہے، اور طا بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، طا۔ لیکن اس میں ہمیں ڈیفرنس کیسے کرنا ہے؟ تا کو جو ہے نا پروناؤن کرنا ہمیں ہلکی ساؤنڈ میں، یعنی باریک نارمل ساؤنڈ میں، تا باریک کر کے، اور وہیں طا کو جو ہے نا ہیوی ساؤنڈ میں، طا، یعنی پر کر کے۔ تو یہ ڈیفرنس ہمیں پیدا کرنا ہے ان حروف کے اندر، تا اور طا کے اندر۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی زا، ذال اور ظا، یہ تینوں کا جو ہے نا ساؤنڈ جو ہے نا سملر سی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا اس میں ڈیفرنس نہیں کرتے ہیں، زا کو بھی زال پڑھ دیتے ہیں، زال کو زا پڑھ دیتے ہیں، اور ظا کو زا پڑھ دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ تینوں کو یکساں ہی کر دیتے ہیں، مطلب خلط ملط کر دیتے ہیں۔ تو جو زا کا مخرج ہے، جو زا کی صفت ہے، صفت کیا ہے اس کی؟ سیٹی۔ زا کو جب ہم پروناؤن کرتے ہیں تو اس میں سیٹی آتی ہے، زا۔ لیکن زال میں سیٹی نہیں آتی ہے، زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں، زال۔ زا اور زال، اس میں ڈیفرنس ہوا۔ ایسے ہی ظا جو ہے، اس کو بھی زال کا مخرج اور ظا کا مخرج سملر ہے، سیم ہے، لیکن زال کو نرمی سے اور ظا کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہیوی ساؤنڈ میں، جیسے ظا۔ تو ان تینوں میں ڈیفرنس کرنا ہے۔ زا سیٹی کی طرح اس کو پڑھنا ہے، زال کو نرمی سے اور ظا کو پر کر کے۔ اب ایسے ہی ثا ہے، سین ہے اور صاد ہے۔ بعض لوگ تینوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں، یعنی کس کی ساؤنڈ کو کس کے ساتھ جو ہے پڑھ دیتے ہیں، ہے نا؟ کبھی سا کو بھی سین پڑھ دیتے ہیں، کبھی سین کو سا پڑھ دیتے ہیں، صاد کو سین پڑھ دیتے ہیں، سین کو صاد پڑھ دیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ان کا ایک اصل مخرج ہے جس ورڈ کا، اس کو ویسے ہی ہمیں پڑھنا ہے۔ جیسے سا ہے نا، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، سا۔ زبان کو تھوڑا سا اوپر والے جو دانت ہیں، زبان کا سرہ ہے، اور دانتوں کے نیچے ہمیں لگانا ہے، اور ہلکا سا زبان کی نوک کو باہر کر دینا ہے، تب یہ سا ادا ہوتا ہے، سا۔ دیکھو نکالو، سا، ہاں۔ اور جو سین ہے نا، سین، اس کو سیٹی کی طرح پڑھنا ہے، سین۔ تو اس کا جو مخرج ہوتا ہے، وہ جو ہمارے دانت ہوتے ہیں، ٹیتھ، اوپر نیچے کے، اپر اور یہ جو نیچے والے دانت ہیں،
ان کو ملا کر کے پوری بتی کو اور زبان کی سروں کو نوک کو بیچ سینٹر میں جب لگاتے ہیں نا تو سین ادا ہوتا ہے، سین. ہاں سین. اور صاد اس کو پر کر کے پڑھنا، صاد. اب جو ہے نا دال ہے اور ضاد ہے، تو بعض لوگ دال میں ہی ضاد کو پڑھ دیتے ہیں، لیکن ضاد کا جو مخرج ہے وہ زبان کا کنارہ ہے. زبان کا کنارہ دال سے جب لگتا ہے نا تو ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد. تو دال اور ضاد میں فرق ہے، دال کو باریک پڑھنا ہے اور ضاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، دال ضاد اس طرح سے. ایسے ہی کاف ہے. السلام علیکم. جی جی بس ابھی کر رہا ہوں اور ہوسٹنگ دے رہا ہوں آپ کو. یہ 1 منٹ رکیں ذرا.